لوگ کہتے ہیں محبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط کہتے ہیں۔ محبت تو انسان کو اچھے برے کی سمجھ بوجھ دے دیتی ہے، انسان کو طاقت دیتی ہے، ہارے ہوئے انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں محبت وجدان ہے۔ تیرے ہجر میں گزرے ہوئے ہر وقت سے محبت، حال یہ کہ روح میں اتری ہے محبت، جو تجھ سے ہو وابستہ اس ہر چیز سے ہے محبت، تیرے نام سے، تیرے ذکر سے، حوالوں سے محبت۔ علینا کو مایوسی ہوئی تھی عاقب کی بے رخی سے۔ اس نے بے دلی سے امن کا نمبر ملایا۔ وہ ان کے پاس آنے کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اکیلے میں اب اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ پہلے آبی سے حوصلہ تھا، لیکن وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا حوصلہ کسی اور کو سونپ آئی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہے۔ اب آپ کا بیٹا محبت کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، اپنے بھائی سے سبق نہیں حاصل کیا، جو بیوی کے تلوے چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شفق بیگم نخوست سے شاہد صاحب کو باور کروا رہی تھی۔ آرام سے بولو، کچھ بھی بول دیتی ہو۔ آرام سے کیا؟ میں تو سوچ رہی تھی ان سے کافی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے دکھی ہے اس کے لیے، لیکن صاحب بہادر تو آنکھیں ہی لگا آئے ہیں، اس کا غم منا رہے ہیں۔ شفق بیگم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو شاہد صاحب غصہ ہی کر کے رہ گئے۔ پہلے بچی سے مل لو، پھر ڈھول پیٹنا، شاہد صاحب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو شفق نے ایک طرف کو گردن ماری۔ آپ کا بیٹا حتمی فیصلہ سنا کر گیا ہے، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مل لوں؟ میں عاقب سے بات کرتا ہوں، شاید کوئی حل نکلے۔ شاہد صاحب جیب سے فون نکالتے سوچتے ہوئے بولے۔ تو شفق نے جھٹ سے منع کیا، خبردار، جو آپ نے اسے فون کیا، علینا کو لینے گیا ہے، ہیرا بتا رہی تھی۔ اب اپنے گھر کم اپنی بہن کے سسرال میں زیادہ دل لگا ہوا ہے اس کا۔ ہاں 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 شفق بیگم، ایک طرح سے وہ آپ کے بیٹے کا بھی سسرال ہے۔ مجھے اسے بات تو کرنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو لینے گیا ہے، سالی کو بھی ساتھ ہی لے آئے گا، کہے گا جب محبت کر لی میرے بھائی نے تو نکاح میں خود پڑھوا دیتا ہوں۔ وہ تو پہلے ہی ایسے کاموں میں شیر ہے۔ میرے دونوں بیٹے ہی شیر ہیں۔ تم نے ہی عاقب کو میری جان کہہ کر چنا منا بنایا ہوا تھا، حالانکہ وہ گھنا ہے۔ شاہد صاحب شرارت سے ہنستے ہوئے بولے تو شفق بیگم بھی دل سے مسکرا دی۔ لیکن خوش قسمت ہیں آپ بیگم، آپ کی بہویں شیرنیاں نہیں پریاں ہیں۔ پتہ چلا ہے امن بھی نرم مزاج کی ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ شفق بیگم فوراً غصیلے انداز میں بولی تو شاہد صاحب نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اوہ، تو آپ باپ بیٹا بھی میٹنگ کر چکے ہیں؟ شفق بیگم او کو لمبا کرتے بولی، شکر کرو وہ باہر سے کوئی میو نہیں لایا۔ اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے ماں باپ کو کبھی کبھی ان کی بھی ماننی پڑتی ہے۔ شاہد وہ تو ٹھیک ہے، میں آپا کو کیا کہوں گی، وہ تو آس لگائی بیٹھی ہیں۔ عاقب کی دفعہ بھی میں نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ شفق بچوں کا ذہن جہاں ملتا ہے وہاں ہی شادی ہو تو اچھا ہوتا ہے، ورنہ بچوں کی ذات میں ایک گہرائی آ جاتی ہے اور چہرے پر سنجیدگی۔ شاہد صاحب کنکھیوں سے شفق بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، جو سوچوں میں ڈوب رہی تھیں۔ علینا نے سارا دن ٹھیک سے کچھ نہ کھایا تھا۔ اب آبی اور ایمان سے بات کر کے تھوڑا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کے بھی آبی ایمان کے گھر ہے۔ زخم بھی کافی بہتر تھے، وہ پہلے جیسا فریش لگ رہا تھا۔
علینا کو اس بات کا اطمینان تھا، اس لیے وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی جب کوئی دبے پاؤں آ کر اسے ٹھیک 5 انچ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ علینا کو جب کسی کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بے دہانی میں پلٹی اور عاقب کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ عاقب کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ روٹی جل رہی ہے، عاقب نے سرد لہجے میں اشارہ کیا تو علینا جو ٹکٹکی باندھے عاقب کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، فوری پلٹ کر چولہا بند کیا۔ ویسے اس سچویشن میں لڑکی چولہا بند کرنے کی بجائے جلدی جلدی میں ہاتھ جلا لیتی ہے اور لڑکا بےتابی سے اس کے ہاتھ تھام کر یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ جلا تو نہیں، لیکن تم بہت سمجھدار ہو، تم نے جلد بازی نہیں کی، ورنہ خود ہی جلنا تھا۔ انڈائریکٹلی علینا کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ علینا کنفیوز ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ آپ اندر کیسے آئے ہیں؟ ہکلاتے ہوئے پوچھا گیا۔ چل کر، فوری جواب آیا تھا۔ گیٹ تو بند تھا، فکر مندی سے بتایا گیا۔ جن تو ہوں نہیں جو بند دروازے کو پار کر کے آؤں گا۔ آف کورس بند دروازہ کھول کر ہی آیا ہوں۔ اب یہ نہ پوچھنا بند دروازہ کیسے کھولا؟ آخر میں عاقب نے ہاتھ کھڑے کرتے سنجیدہ لہجے میں باور کروایا تو علینا مزید پریشان ہو گئی۔ کھانا لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، حکم دیا گیا تھا۔ میں؟ نہیں، فاریہ کو بلا لیتا ہوں، عاقب دانت پیستے بولا تو علینا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ علینا گھبرا کر بولی۔ چہرے کا رنگ بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ کہیں نہیں آئی، آئے گی کہاں سے؟ کھانا لاؤ میرے لیے، عاقب اپنا لہجہ تھوڑا نرم کرتا بولا اور سامنے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ علینا کے لیے یہ سچویشن بہت عجیب تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اوپر سے عاقب کا ایسے بیگانوں کی طرح دیکھنا، سخت لہجے میں بات کرنا اور اچانک جن کی طرح ہی سامنے آ جانا، سب کچھ ہی تو نیا تھا۔ بس جن کی طرح سامنے آنا پرانا تھا۔ جلدی لے آؤ، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یاسر اور ایمان بھابی تمہارے لیے فکر مند تھے، اس لیے کہہ رہے تھے میٹنگ اٹینڈ کر کے واپسی پر تمہیں دیکھتا آؤں۔ آپ پریشان نہیں ہوتے؟ علینا نے دل میں ہی سوچا، زبان تک نہ لا پائی۔ آنسو پیتے وہ اپنے لیے بنایا ہوا کھانا لا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ بے خیالی میں ایک امید کی کرن لیے وہ ساتھ والی کرسی پر بھی بیٹھ گئی۔ عاقب سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کھانا ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ یہی کرنے آیا ہو اور کوئی کام نہ ہو۔ میں نے تو کہا تھا آپ کی بہن بہت بہادر ہے، ساری زندگی اکیلی رہے گی، بہت سمجھدار اور نڈر ہے، لیکن وہ مانے ہی نہیں، بس اسے دیکھ کر رو ایک ہی رٹ۔ عاقب بے نیازی سے بولا تو علینا کا دل کیا دھاڑے مار کر اس کے سامنے ہی روئے، لیکن وہ زبردستی اپنے احساسات چھپا گئی، اپنے اندر ہوتی جلن نہ محسوس کروا پائی۔ ایک دفعہ نہیں کہا تم بھی کھا لو، جانتے بھی تھے میں اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اتنی بے حسی اور لاپرواہی
وہ دل میں شکوہ کرتے سوچ رہی تھی اور عاقب رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ علینا کو عاقب کی بے نیازی نے بہت دکھ دیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ انس کے ساتھ کے بارے میں اسے حوصلہ دے گا، لیکن وہ تو صرف یاسر اور ایمان کے کہنے پر آیا تھا۔ بیٹا، ملنے کے بعد میری رہی سہی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے برتن اٹھائے اور کچن کی طرف چلتے ہوئے سنک میں جا کر رکھے۔ عاقب چونکا، پھر موبائل میں کچھ رپورٹ کرنے لگ گیا۔ تمہارے ماموں لوگ نظر نہیں آ رہے، تم کب جا رہی ہو ان کے ساتھ؟ عاقب علینا کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا، جو چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ اوہ ہاں، ایمان بھابھی بتا رہی تھی وہ کہیں گئے ہیں۔ عاقب نے خود ہی یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا اور علینا کے بولنے کا منتظر رہا۔ علینا کے حلق میں آنسوؤں کا پھندہ سا بن گیا جس سے اسے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عاقب کی اجنبیت وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ چائے ڈالتے ڈالتے اچانک اس کے ہاتھ پر چھلک پڑی، سسکی سی نکلی تھی اس کے منہ سے۔ میں ڈال لیتا ہوں، تم نے آج جلنا ہی ہے۔ عاقب علینا کی سسکی سنتے آگے آتا بولا۔ علینا کو لگا تھا وہ ہاتھ پکڑ کر دیکھے گا، لیکن عاقب نے بے مروتی سے کپ پکڑا۔ عاقب کی ٹون دیکھ کر عاقب کو دھچکا سا لگا تھا۔ میں آبی کے ٹھیک ہونے پر اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا رہا ہوں، تم نے تو یہ بھی زحمت نہ کی۔ علینا عیناً نور سحر، میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ہاں، اس کی زندگی میں ماں کی کمی نہیں پوری کر پاؤں گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اس کی زندگی میں ادھورا پن رہ جائے گا۔ اب وہ تو میری کوشش کے بعد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تم پریشان نہ ہونا، تم آرام سے رہو اکیلے۔ جب دل کرے بتا دینا، میں آبی کو بھیج دوں گا تم سے ملنے۔ میں تمہاری طرح سنگ دل تھوڑی ہوں۔ عاقب نے علینا کی رونی صورت بنتے دیکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تیر ہمیشہ کی طرح نشانے پر ہی لگا تھا، لیکن علینا ایک مسئلہ ہو جائے گا اب کہ عاقب نے آگے بڑھ ہو کر رازداری سے کہا۔ علینا نے ناسمجھی سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آبی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ وہ ابھی سے ہی رویے اور لہجے نوٹ کرتا ہے۔ اگر میں اسے تم سے ملنے بھیجوں گا تو وہ تو ہم دونوں سے سوال کرے گا، ہماری نوری کی وجہ پوچھے گا، ہماری علیحدگی کی وجہ پوچھے گا، اور جب اسے وجہ پتہ چلے گی تو وہ ہم دونوں سے ہی دور ہو جائے گا اور اس کا ذہن بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ علینا کو جھٹکا سا لگا۔ نہیں نہیں، میں تم سے ملنے نہیں بھیجوں گا۔ عاقب نے چائے کا کپ رکھتے نام میں سر ہلایا۔ البتہ علینا چپ کیے ہوئے لہجے لب کچلتی رہی کہ شاید وہ اب بھی کچھ میرے بارے میں کہیں۔ اگر تم اب بھی میرے ساتھ رہتی تو آبی کی تربیت اور اس کی شخصیت پرفیکٹ ہوتی۔ بچے کو بیک وقت ماں اور باپ دونوں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو بچے کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جب دونوں میں سے دونوں ہی زندہ ہوں اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہو
تو بچے کی شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے۔ بچپن تو وہ سب کی توجہ سے گزارتا ہے، لیکن ٹین ایج میں وہ بری عادات کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وہ یہ سوچے گا، کون سا کسی کو میری پرواہ ہے، مجھے جہاں زیادہ توجہ ملے گی وہاں ہی جاؤں گا۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو، عین النور السحر، برے کاموں میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ عاقب کپ کی سطح پر انگلی پھیرتے سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے علینا کی پریشان چہرے سے اس کے دماغ میں چلتی ہوئی باتوں کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ علینا اس کی باتوں کے بچھائے جال میں پھنس رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ میرا بھی تو بیٹا ہے۔ جب میں ماں باپ کے بغیر بہن بھائی کے ہوتے ہوئے اکیلی رہ کر ثابت قدم رہ رہی ہوں، تو آبی بھی تو علینا کا ہی بیٹا ہے، وہ کیوں بگڑے گا؟ لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی، وہ عاقب کی باتوں کے سحر میں ہی جکڑی گئی تھی۔ باہر جانے سے پہلے ایک دفعہ آبی سے مل لینا، پھر میں اسے سمجھا دوں گا۔ عاقب کی علینا اور آبی کی نوری مر گئی ہے۔ عاقب کھڑا ہوتے کرب سے بولا تھا۔ اپنی تکلیف وہ خود ہی جانتا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی محسوس نہ کروایا۔ علینا تو دنگ رہ گئی تھی، وہ بے قراری سے اٹھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی علینا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عاقب نے فوری رخ بدلا، ورنہ وہ اپنی کمزوری نہ چھپا پاتا۔ علینا کے آنسو سب سے بڑی کمزوری جو تھے، یہ رونا دھونا اب کس کام کا؟ لوگ تو سوچیں گے ماں کسی کی بھونڈی سی دھمکی سے ڈر کر بیٹھ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے اپنے شوہر پر یقین نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے ہیں، یہ سوچے بغیر تمہارے فیصلوں کی لپیٹ میں اور میرا بیٹا ہے گردش کرتے ہیں۔ لیکن اب آبی کو میں تکلیف نہیں دوں گا۔ میری زندگی میرے بیٹے کے نام، تم بھی خوش رہو۔ فاریہ نے تو جلد ہی محبت سے سبق حاصل کر کے زندگی شروع کر لی تھی۔ ہاں یاد آیا، اس نے کہا تھا تم سے کہوں اسے معاف کر دے۔ بیچاری جلد عقل آ گئی اسے، محبت کرنے والوں کی روح کبھی نہیں جدا ہوتی۔ عاقب نے سنجیدگی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو نہ بتا کر غلط کیا تھا، لیکن آنٹی نے کہا تھا میں غلط ہوں۔ فاریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سب میری وجہ سے خراب ہوتا ہے، تانے مجھے سننے پڑتے ہیں۔ تو میں کیوں جاتی واپس، جہاں میرے بیٹے کی زندگی کو خطرہ تھا؟ کس سے سوال کرتی جا کر؟ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر سب کچھ کیا، اور اب میرے بیٹے کی ماں مجھے زندہ مار رہی ہے۔ ایک دفعہ ہی جان سے کیوں نہیں مار دیتی؟ علینا بھیگی آواز میں چیختے ہوئے بولی۔ اب تو اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تو اس وقت کیا میں مر گیا تھا، میرے پاس نہیں آ سکتی تھی؟ لیکن تمہیں تو اپنے سے ہی سوچ کر فیصلے کرنے کا شوق ہے، عاقب نے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ تو علینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا دونوں کی آنکھوں میں۔ چلے جائیں یہاں سے، کبھی شکل نہ دکھائیے گا۔ مگر مر گئی ہوں میں، علینا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔
تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو۔ جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہی کہنا ہوتا ہے، میں چلا گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ ایک تمہیں، لیکن تمہیں کیا؟ جو بھی ہو تم اپنی سوچوں کی دنیا میں رہو۔ ٹی وی ڈراموں سے بھی کچھ نہ سیکھا، ہر وقت جو دیکھتی تھی وہ۔ عاقب نے طنزیہ لہجے میں جتلایا۔ علینا غصے اور بے بسی کی کیفیت میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جس کی باتیں علینا کا دل چیر رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ مجھے بھی ایسے ہی ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا میں باپ بننے والا ہوں، لیکن تم چلی گئی۔ تم نے میری زندگی کے بہت سارے سال اندھیرے کے نذر کر دیے ہیں۔ میں وہ دن نہیں بھولا کبھی بھی، جس دن مجھے 2 خوشخبریوں کے ساتھ اتنا بڑا زخم ملا تھا۔ پوچھو گی نہیں وہ کیا تھی؟ نہیں پوچھوں گی۔ اب یہاں کیا کام آپ کا؟ دیکھ لی میری حالت، اب جائیں یہاں سے۔ اوہ، تو تمہیں پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ ویٹ، میرے لفظوں میں سن لو۔ دونوں ہی رخ موڑ کر پلٹنے لگے تھے کہ عاقب نے فوری روکا۔ بتائے بغیر تو آپ نے جانا نہیں ہے، تو جو رہ گئی ہے کسر وہ پوری کر دیں۔ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی کچھ رہ گیا ہے؟ لیکن میرا دل تو 5 سال پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ تمہارے دل میں کسر ہے ابھی؟ عاقب کی بات سن کر علینا نے کرب سے آنکھیں مینچی تھیں۔ سب سے پہلی خوشی میں نے خود اپنے عمل سے پائی تھی۔ پہلا، فاریہ کو طلاق دے کر۔ دوسری خوشی مجھے ان رپورٹس نے دی جب میں باپ کے درجے پر فائز ہونے والا تھا۔ وہ تھا ہی رہ گیا۔ ہوں پہ اب پورا ہوا ہے۔ اب میں باپ بنا ہوں۔ میری خوشحال زندگی کو تو تم تھی ہتھیلی پر رکھ کر چلی گئی ہو۔ اس زخم کا مرہم سائنسدان نے نہیں بنایا، اب میری باقی زندگی میں تھی ہی رہے گا۔ نہ کچھ ہے اور نہ ہوگا، عاقب نے درد سے ترو لہجے میں کہا اور پلٹ گیا۔ علینا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہا گیا۔